نبی مکرم، شفیع معظم، جان دو عالم، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الثانی ہے۔ اس کی 11 تاریخ کو حضرت سیدنا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا عرس مبارک ہے۔ ان کی وفات شریف اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے میں نے 11واں پارہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا سن لو، خبردار رہو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اور یہ اللہ کا دوست اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ بندہ جس کی یاری، جس کی دوستی صرف اللہ کے ساتھ ہو، اور اگر کسی اور کے ساتھ اس کی دوستی اور یاری ہو تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو جو اپنی زندگی اللہ کی دوستی میں گزارتا ہے، اللہ کے لیے دوستی میں گزارتا ہے، پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب قیامت کا دن آئے گا
ان کو تو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، ہر طرف لوگ ڈرتے پھریں گے، ہائے ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ ہاں، ان کو نہیں کوئی ڈر ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن میں ہوں گے، غم میں ہوں گے، فکر میں ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہوگا کوئی غم۔ خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا، اور غم ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کا، ہاتھ سے چلے جانے کا، صحیح بات نہ کر سکنے کا، یعنی جو پیچھے ہو چکا ہے اس پر غم ہوتا ہے، اور آنے والے خطرات کا ڈر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہر طرف لوگ ڈر رہے ہوں گے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں گے، تو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے ساتھ دوستی میں گزاری ہوگی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اپنے اللہ کریم کے ساتھ وفاداری میں گزاریں، اور جب بندہ اللہ کے ساتھ یاری لگاتا ہے تو ایک انعام اسے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، جبریل، میں نے اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ تو جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اے اللہ کے فرشتوں، اللہ کریم نے فلاں بندے کو اپنا پیارا بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ پیار کرو۔ پھر اللہ کے فرشتے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ جب اوپر عالم بالا میں اس کی دوستی ہو جاتی ہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے، ثم یوضع لہ القبول، پھر زمین میں بھی اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، مالی لالچ نہیں کہ وہ کو مال دے گا، کوئی نہیں، لیکن اللہ اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جب دیکھو نا کسی کے لیے محبت کی لہر آئی ہے دین کی وجہ سے، تو سمجھ لینا اس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے حضرت صاحب قبلہ جب ان کا انتقال ہوا تو کس طرح بجلی کی طرح ان کی محبت کی لہر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دوڑا دی تھی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے ساتھ دوستی میں گزاری تھی۔ یہ ہیں کون؟ یہ اللہ والے ہیں کون؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایمان کس کا نام ہے؟
التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی کریم علیہ السلام لے کے آئے اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھو، ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جس کا زبان مصطفیٰ پر اعتبار ہو، جو دل و جان سے نبی پاک کا ادب بھی کرے، احترام کرے، تعظیم کرے اور ان کے ہر فرمان پر عمل کرے۔ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتا، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں اپناتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دوست نہیں۔ دوستی کے لیے، اللہ کے ساتھ دوستی کے لیے شرط ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے، کئی مرتبہ آیت مبارکہ سنا چکا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، تو میں مصطفیٰ کی اتباع کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے چلو۔ تم نے جس طرح مجھے زندگی گزارتے دیکھا ہے اس طرح زندگی گزارو۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے سچے مرید بن جاؤ، میرے سچے امتی بن جاؤ۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم اللہ سے پیار کرتے تھے، پھر اللہ تمہارے ساتھ پیار کرنا شروع کر دے گا، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم انسان ہو، بشر ہو، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا پیارا بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ ایمان ہے نبی کریم علیہ السلام پر۔ تو ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ اچھا، کئی ہندو، کئی یوگی کچھ شعبدے دکھاتے ہیں، تو ان کو اللہ کا ولی نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ذات مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہیں ہے، ان کا سرکار کی زبان پر اعتبار نہیں، ان کا ایمان نہیں۔ اور ولایت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ پھر آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سرکار کی زبان پر اعتبار بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔
جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، پھر کسی غریب کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر وہ کسی بڑے سے بڑے دنیا دار سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے نا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اپنی محنت کرے گا، پوری کوشش کرے گا، لیکن توکل اپنے اللہ کریم پر رکھے گا کہ ہوگا وہی جو میرا مالک چاہتا ہے۔ پھر ان کا انجام کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں نا۔ پہلی آیت میں ولیوں کی شان بیان ہوئی، دوسری آیت میں ولیوں کی پہچان بیان ہوئی، اور تیسری آیت میں ولیوں کا انجام بیان ہوا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی انہیں مبارکبادیاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ دنیا میں خوشخبریاں کس طرح؟ یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کی یاری ہوتی ہے صرف اللہ کے ساتھ۔ سکھ آئے تو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی طرف سے امتحان ہے، اسی کی طرف سے امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ امتحان لیتا رہتا ہے، آزمائش کرتا رہتا ہے، کبھی جان لے کر، کبھی گھاٹا دے کر، کبھی بھوک دے کر، اللہ آزماتا بھی ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو جب اللہ کی آزمائش آتی ہے نا، تو جو ثابت قدم رہتا ہے، صبر کرتا ہے، محبوب ان کو مبارکباد دے دو، ان کو مبارکباد دے دو۔ صبر کا معنی یہ نہیں کہ بندہ چپ کر کے بیٹھ رہے میرا تو صبر ہی ہے۔ صبر کا معنی ہے پوری استقامت کے ساتھ، پوری پامردگی کے ساتھ بندہ ڈٹا رہے اللہ کی راہ میں۔ یہ صابر کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور اخیر ہم نے جانا بھی پلٹ کر اسی کے پاس ہے نا۔ اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، مبارکبادیاں ہیں۔ یہ آخرت میں ان کے لیے کیسے بشارت ہے؟
یہ 27واں پارہ ہے، سورت ہے الحدید۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن جو ایمان والے مرد ہیں اور جو ایمان والی عورتیں ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا اور ان کے دائیں طرف بھی چلے گا۔ وہ ہے نا ولیوں کی شان میں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں۔ تو جس طرح انگلش الفابیٹ کا بڑا ایل ہے، اس شیپ میں ان کا نور آگے آگے چلے گا، اور ان کو کہا جائے گا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج کے دن تمہیں بشارت ہے، مبارکبادی ہے جنتوں کی، ان جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہاں بھی فرمایا گیا ذالک هو الفوز العظیم۔ اچھا، یہ تو ہوگا مومنوں کا حال۔ آگے اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، سورج بے نور، چاند بے نور، تارے بکھر جائیں گے، اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہوگا، اور اسی اندھیرے میں پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط بال سے باریک، تیر سے تلوار سے تیز۔ اللہ فرماتا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ اندھیرا ہونا اور چھوٹی سی پلی پار نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ پتہ نہیں چلا ڈرائیور کو اندھیرا تھا، کھڈے میں جا گری گاڑی، کسی گٹر کے اندر پھنس گئی گاڑی، ہوتا ہے نا۔ لیکن جب روشنی ہو تو پھر رستہ نظر آتا ہے، پھر چلنے والا چلنا جانتا ہو تو رستہ پار کر جاتا ہے۔ تو کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے ہوگا اندھیرا۔ یہ اس دن مومنوں سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں سے ترلا کریں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہم پر بھی کرم کی نظر کرو، نقتبس من نورکم،
ہم نہ تم سے تھوڑا سا نور لیں گے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. انہیں جواب دیا جائے گا یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور لینا ہے تو واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے نور مانگو. یہ قیامت کے دن نور کسے ملتا ہے؟ جو دنیا میں پہلے نور مانتا ہے پھر نور مانگتا ہے اور کہتا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. آقا میں تو مانگت ہوں مجھے دے دیجئے. آپ کا نور کون سا کم ہو جائے گا؟ یہ تو ہر دن ڈبل ہی ہوتا جا رہا ہے نا. میں کیا چیز ہوں؟ ہم کیا چیز ہیں؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو بھی مانگت سرکار کی بارگاہ میں آیا نا مانگنے کے لیے، یہ نور مانگنے کے لیے، اور کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، سگے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی کیوں نہ ہو، اور حضرت حمزہ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے چبانے والی ہندہ کیوں نہ ہو، ابو سفیان کیوں نہ ہو جنہوں نے ساری زندگی سرکار کو تنگ کیا تھا، کوئی کیوں نہ ہو، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. سنت